آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ یہ آج کی جو اس وقت کی مجلس منعقد ہو رہی ہے، ایک عالم باعمل، مبلغ حق شعار، ہم سب کا مونس و ہمدم، اہل ادب، ناشر علوم اہل بیت، خادم مکتب اہل بیت، خطیب حق بیان، قائد الکلام، جنہوں نے اپنی شاعری، اپنی خطابت، اپنی ذاکری، اپنے قطع، رباعی اور نوحوں کے ذریعے مسلسل خدمت کی اور اپنے وجود کو اس قوم کے لیے فنا کر دیا۔ ایک ایسا عالم باعمل کہ جس نے نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ لو، نہ دھوپ، نہ تپش، ہر وقت، ہر لمحہ قوم کی خدمت کے لیے اپنے سارے غم کو بھلا کر اس لگن میں لگا رہا کہ کس طریقے سے قوم سے سارے رسومات، توہمات اور رسم و روایات کو مٹا کر ایک حقیقی دین مصطفیٰ کو قوم کے درمیان پیش کیا جائے۔ اس عالم باعمل، حجت الاسلام والمسلمین، عالی جناب مولانا ریاض حسین جوہر اعظمی تابہ سراہ کے مجلس چہلم میں اس وقت آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ غم منا رہے ہیں۔ یہ جو شخصیت ہے یہ بھی محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس کا انداز تبلیغ کیا تھا اور انداز بیان کیا تھا۔ ہر لمحہ، ہر آن صرف اور صرف یہی دھن رہتی تھی کہ قوم کے جوانوں میں اصول دین اور فروع دین کا شجر پنپتا رہے اور ہمارے قوم کا ہر جوان کم سے کم اتنا توضیح المسائل کے مسئلے سے واقف ہو جائے کہ دنیا کا کوئی بھی پروپیگنڈا یا کوئی بھی اسرائیلی پروڈکٹ اس کے نہ عقیدے کو خراب کر سکے، نہ عمل کو خراب کر سکے۔ یہ اس شخصیت کی مجلس چہلم میں آپ حضرات جمع ہوئے ہیں کہ جس نے خود اپنے گاؤں میں رہ کر، اطراف میں جا کر وہ مسجدیں جو کئی سال سے سونی پڑی ہوئی تھیں وہاں مسجدوں کو آباد کرنا، مومنین کو قرآن کریم کی تلاوت سے کا اشتیاق اور شوق پیدا کرنا، خود اس بستی میں نماز جماعت قائم کرانا، شب جمعہ، دعائے کمیل، حدیث کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ ایک مسئلے کو بیان کرنا کہ کس طریقے سے اس نے تبلیغ کی ہے۔ متو پور میں چلے جائیے، راجہ صاحب کی مسجد مسلسل سونی پڑی تھی، نماز نہیں ہوتی تھی سوائے رمضان المبارک کے، لیکن یہی مرد مجاہد تھا جس نے مسلسل نماز جماعت کی کوشش کی اور وہاں پر بھی مومنین کو آمادہ کیا کہ کم سے کم قرآن کریم کو سیکھیں، قرآن کریم کی آیات، اس لیے کہ ہمارے پاس قرآن ہے، اہل بیت ہے۔ پیغمبر خاتم نے فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی و اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یردی علی الحوض۔ یہ بیان کر رہے تھے کہ دیکھو ہمارے پاس ایک قرآن ہے، ایک اطرت ہے، اہل بیت، اگر چاہتے ہو کہ رسول کا دامن ہمارے ہاتھ میں رہے، اگر چاہتے ہو ہمیں جنت میسر ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ ہم حوض کوثر پر جائیں اور آب کوثر سے سیراب ہوں، تو پیغمبر نے یہی فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، ایک اطرت جو اہل بیت ہیں، تم ان دونوں سے متمسک رہنا، ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن مولانا موصوف مرحوم نے یہی دیکھا کہ ہماری قوم کا ایک طبقہ تھا جس نے قرآن کو اپنایا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس نے اہل بیت سے متمسک
اختیار کی اور قرآن کو چھوڑ دیا۔ لہٰذا مولانا موصوف کی پوری کوشش یہ تھی کہ تبلیغ گھر سے کی جائے، تبلیغ گاؤں سے کی جائے، تبلیغ علاقے سے کی جائے۔ لہٰذا انہوں نے اپنا شرعی فریضہ اخلاقی فریضہ بھی سمجھا اور شرعی فریضہ بھی سمجھا، اپنی ذمہ داری سمجھی کہ انہوں نے درس قرآن رکھا اور قرآن کے مفاہیم، قرآن کے معنی، قرآن کی آیتوں کو پڑھانا، قرآن سے روشناس کرانا اور ساتھ ہی ساتھ اہل بیت کی تعلیمات سے بھی آگاہ کرانا، یہ مولانا موصوف کا بہترین کارنامہ تھا کہ جس کی وجہ سے آج مولانا کی یاد لوگوں کے دلوں میں گھر بنا چکی ہے اور یہاں آپ سب جمع ہوئے ہیں خراج عقیدت کے لیے، پرسہ پیش کرنے کے لیے۔